السلام علیکم تھرڈ ایئر، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، اللہ میاں ہم سب کو خیریت سے رکھے۔ تو بیٹے آج ہم اب نیا ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں۔ پچھلا ٹاپک ہمارا جو تھا وہ تھا غذائیت اگر نہیں ملتی ہے، غذا ہم پراپر نہیں لیتے تو ہم کون کون سی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ کچھ بیماریاں آپ کے کورس میں ہیں اور کچھ میں نے آپ کو ایکسٹرا بتا دی تھیں تاکہ آپ کو آگے ان فیوچر اگر کوئی کویسچن آتا ہے تو پریشانی نہ ہو۔ آج ٹاپک ہے علم غذائیت کا۔ علم غذائیت کا جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے اب آپ نے اپنے آپ کو تصور کرنا ہے کہ جیسے کہ آپ لوگ اب ایسے ہیں ماہر غذائیت والے ہیں، یا جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ڈائٹیشین ہے، کہ اب آپ کے پاس سارا نالج ہے غذا کے بارے میں۔ اب آپ نے اس کا فروغ کیسے کرنا ہے، یا اب آپ کو اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد اب جو پچھلا ہم نے پڑھا تھا اس کے بعد اب آپ اس بارے میں سب نالج رکھتے ہیں، اور اب آپ نے اس کا فروغ کیسے کرنا ہے۔ پھر آپ معاشرے میں کون کون سی چیزوں کی پہلے کمی دیکھ رہے تھے، یا آپ کو پاس جب یہ نالج نہیں تھا تو کون کون سی چیزوں کی کمیاں تھیں، تو جو اب یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد وہ کمیاں دور ہو گئی ہیں۔ ہم شروعات کرتے ہیں۔ مطلب آپ نے اپنے آپ کو ایک ڈائٹیشین ظاہر کر لینا کہ آپ کے پاس بڑا ہی نالج ہے اس کے بارے میں، اور عام بندے کے پاس نالج نہیں ہے۔ تو جب آپ کے پاس نالج نہیں تھا تو اس وقت آپ بھی ایک عام بندے تھے، تو عام بندے کا کیا ڈرا بیکس ہیں جب اس کے پاس یہ نالج نہیں ہوتا۔ جو میں نے آپ کو جو پہلے چیپٹر پڑھایا ہے اس کا وہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ایک بیس بن جائے، اس کے بعد ہمارے لیے ایزی ہے یہ چیپٹر پڑھنا۔ سب سے پہلے علم غذائیت۔ علم غذائیت کی تعریف ہے، مختلف لوگوں نے مختلف تعریف دی ہے، جیسے کہ کیلنڈروں نے کہا کہ علم غذائیت سے مراد وہ علم ہے جس میں غذائی خصوصیت اور غذا کے اضاف کے طریقوں کے علاوہ بہتر تندرستی اور بہتری کے لیے غذا کے استعمال اور اس کے اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی کلیئر ڈیفینیشن ہے کہ جس میں ہماری تمام خصوصیات اور وہ غذا کیسے ہمارے کن طریقوں سے ہماری باڈی میں ایبزارب ہو رہی ہے اور ان کے استعمال سے کیا اثرات ہو رہے ہیں، یہ ہمیں علم غذائیت سے پتہ چلتا ہے۔ اور میرے خیال میں اب آپ کو یہ پڑھنے کے بعد آپ کو بھی علم ہو گیا ہوگا کہ کون سی چیز کس طرح ایبزارب ہو رہی ہے، اس کا کیا فنکشن ہے، کون سی ڈائٹ ہمیں لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ علم غذائیت کی تعلیم اب لے چکے ہیں، جتنی بھی لمیٹڈ لیکن اب لے چکے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلی ڈیفینیشن ADA جو ہے یہ ڈائٹری الاؤنس والوں نے دی ہے، 1999 میں دی تھی۔ علم غذائیت ایک ایسے آموزی تجربات پر مشتمل ہے، مطلب لرننگ ایکسپیرینسز جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ غذا کی رغبت کو بڑھاتا ہے اور غذائیت سے متعلقہ ایسے کردار اور رویوں کا مطالعہ کرتا ہے جو فرد کو تندرستی اور بہبودی کے ضامن ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی وہی چیز ہے کہ یہ تجربات ہیں، یہ ایسا مشاہدہ ہے جس کے مطابق سے ہم اپنے لیونگ سٹائل کو یا ہمارے اپنی تندرستی اور لیونگ سٹائل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پھر ADA نے 96 میں، اس سے پہلے یہ ڈیفینیشن کچھ اس طرح دی تھی: علم غذائیت میں لوگوں کی رہنمائی اس انداز سے کی جاتی ہے کہ وہ غذا کا انتخاب بہتر طریقے سے کر سکے۔ اس علم کا متعدد نظر افراد کے غذائی معیار کو بلند کرنا ہے، لہٰذا غذائی تعلیم اور کردار میں تبدیلی لانے کی ترتیب دے کر غذا سے متعلقہ دیگر آواز میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا پہلے اس نے بتایا تھا کہ بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم بہتر غذا کا چناؤ یا انتخاب کر سکیں۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے، سگنیفیکنس۔ اہمیت کچھ ہے کہ اس کے نالج سے پہلے جو ہے جن کو ان کا نالج نہیں ہے، اسپیشلی کافی ممالک میں، ہمارے ملک میں ہمارے عام بندے کو اس کا نالج نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم غذائی پسماندگی کا شکار ہیں۔ ٹھیک ہے، فروغ تعلیم کو ان تمام کوششوں میں مرکزی حیثیت حاصل ہے جس کا مقصد فرد اور معاشرے کی غذائی ضرورت کو بہتر بنانا ہے۔ یہ وہی بتا رہا ہے، اوپر ڈیفینیشن کو ہی انہوں نے ایلیبریٹ کر دیا، کھول دیا کہ علم غذائیت کا بیسک مقصد کیا ہے کہ اپنے فرد اور معاشرے کی غذائی ضرورت کو بہتر بنانا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے جو اصول آتے ہیں کہ اس کو ہم کیوں علم غذائیت پڑھتے ہیں، سب سے پہلا ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانا۔ پھر دوسرا اس نے کہا ہے کہ خوراک کی بہتر عادات، کہ ہماری ایٹنگ ہیبٹس اچھی نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ میں اکثر کالج کی بچیوں کو یہ کہتی ہوں کہ بیٹے آپ صبح ناشتہ نہیں کر کے آتے ہیں، کالج میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ چپس اور جوس لے لیتے ہیں، اس کے بعد آپ دوپہر کھانا نہیں کھاتے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ شام کو جا کے کہیں ایک چھوٹا سا میل لے لیتے ہو، کبھی کبھی آپ وہ بھی نہیں لیتے۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے کھایا کیا؟
تو اس علم غذائیت کی نالج کے بعد یا اس کا فائدہ کیا ہے یا اس کو فروغ کے جب آپ فروغ کرتے ہو تو آبویسلی آپ نالج دے رہے ہو، تو آپ لوگوں کو بہتر عادات، خوراک کی عادات کے بارے میں آگاہی دے رہے ہو۔ پھر علم غذائیت سے معاشرے کی تندرستی اور بہتری کی نہ صرف حفاظت ہوتی ہے بلکہ ان میں شعور بھی پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو کچھ پوائنٹس ہیں کہ اہمیت کیا ہے علم غذائیت کا، فائدہ کیا ہے، یہ اہمیت کیا ہے جو ہم علم غذائیت کی تعلیم لوگوں کو دے رہے ہیں یا حاصل کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اب علم غذائیت کے انہوں نے بتائے ہیں کردار تبدیلی بتائی ہے کہ مقصد کیا ہے علم غذائیت کے۔ تو کچھ اقدامات ہیں جس میں فرد کو یہ احساس دلایا جائے علم غذائیت کا فائدہ کیا ہے، یہ علم غذائیت ہم فروغ کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہمیں اس کا اپنا موٹیو کیا لے کے چلنا ہے کہ ہم اس کو ہم ہر کام کے لیے ٹارگٹ لیتے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا نالج لوگوں کو دے رہے ہیں۔ سب سے پہلا ٹارگٹ ہمارا کیا ہے کہ لوگوں کو احساس دلایا جائے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے۔ اس کے بعد اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسئلے کے نتائج کیا سنگین ہو سکتے ہیں، مطلب جس کو آپ نے نالج دینا، میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی نا کہ اس کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ کے پاس نالج ہے، آپ ایک ڈائٹیشین ہے اور آپ نے اگلے کو کنوے کیسے کرنا ہے۔ تو جب آپ کنوے کریں گے تو سب سے پہلے آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، تو جو ٹارگٹنگ جو مین ہے، جو پرسن ہے، وہ اگلے کو سب سے پہلے تو بتائے گا کہ اس نے تبدیلی لانی کہ نہیں۔ جب ایک بندے میں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے تبدیلی لانی ہے تو اس کو نالج دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو احساس دلانا ہے کہ تم میں تبدیلی آنی چاہیے۔ دوسرا کہ اس کے نتائج کیسے ہیں۔ تیسرا کیا ہے کہ اس کا حل ہے، اس کے حل آپ نے بتانے ہیں۔ تو یہ اس کے مین مقصد ہے غذائی تعلیم کے، اور سب سے اگر یہ اقدامات یہ سٹیپس کے ساتھ نہیں چلیں گے تو اس کا فائدہ نہیں۔ بیسکلی کہنے کہ سٹیپس ہے نالج کو دینے، کنوے کرنے کا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ علم غذائیت کی مدد سے کردار میں بہتری لانا ایک نہایت کٹن مرحلہ ہے۔ غذائی عادت کا تعلق نہ صرف والدین کے سکھائے ہوئے طور طریقوں پر ہوتا ہے جبکہ دستیاب ذرائع پیداوار پہ بھی۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کی عادات جو آپ بدل رہے ہیں، تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ آپ کے پاس اویلیبلٹی ہو چیزوں کی۔ اگر اویلیبلٹی نہیں ہے یا معاشرتی یا تہذیب، جیسے کہ اگر آپ جا کے کسی گاؤں والے سے کہتے ہیں کہ آپ پیزا برگر لے لیں، یا آپ اس کو کہتے ہیں کہ فلانا آپ جارز لے لیں، تو اس کے پاس ایک تو اویلیبلٹی کا مسئلہ ہے، اس کے بعد اس کا معاشرتی اور تہذیبی پہلو وہ اس میں نہیں آتا۔ ایون کہ آپ ایک جنرل ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو پولیو کی مہم چلتی ہے، پولیو ایک بہت بڑا مرض ہے اور پولیو کا اگر پولیو ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو اینٹی ویکسین لگتی ہے پولیو کی تاکہ آپ اس بیماری سے بچ سکو۔ لیکن ہمارے یہاں پہ ابھی بھی کچھ ایریاز ایسے ہیں جو پولیو نہیں پلاتے۔ ریزن کیا ہے کہ ان میں وہ